زیادہ کا لالچ تھوڑے کو بھی گنوا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات بینائی ہونے کے باوجود اصل منظر نہیں دیکھ پاتا۔ دور حاضر میں لوگوں نے چہرے پر اتنے نقاب ڈالے ہوئے ہیں کہ اصل چہرہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، اور جب کبھی سامنے آ جائے تو اس قدر بدہیت ہوتا ہے کہ دیکھنے والے ایک نظر سے دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ کوئی ایک ذات نہیں بلکہ کبھی کبھی گروہ کی گروہ ایسے مل جاتے ہیں کہ پورا معاشرہ ان کی زد میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیر کے لیے سوا سیر پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اس گروہ کے لیے بیگ صاحب ایسے ہی سوا سیر ثابت ہوئے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ اس طرح ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ بعض لوگوں کو گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کے کہے کو سمجھنے کے لیے اپنی سمجھ کو بھی تھوڑا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، جبھی جا کر ان کا مطمع نظر کہیں بھیجے میں بیٹھتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا، جناب وکیل صاحب۔ وہ میرے سامنے بیٹھنے کے بعد اضطراری لہجے میں بولا، آپ عموماً کس نوعیت کے کیس لیتے ہیں؟ اس کا سوال خاصا احکمانہ تھا، تاہم کلائنٹ ہی ہوتا ہے۔ جیسے موت اور گاہک کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ایسے ہی کلائنٹ کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی وقت بھی اور کوئی بھی بے تکی بات کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے مذکورہ بالا کلائنٹ کے سوال کو تحمل سے سنا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں عموماً اور خصوصاً ہر نوعیت کے کیس لیتا ہوں۔ آپ سمجھے نہیں وکیل صاحب، وہ کسی ہیڈ ماسٹر کے سے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اصل میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یا نقل میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ کو جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں بس جلدی سے پوچھ ڈالیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میرا کیس خاصا سنگین نوعیت کا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس لیے میں کیس کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ جب کوئی بھی معاملہ سنگین صورت اختیار کر جاتا ہے تبھی لوگوں کو کسی وکیل کی خدمات کا خیال آتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں ہر قسم کی سنگینی اور سنسنی سے بھرپور خطرناک نوعیت کے کیس لیتا ہوں۔ اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو بسم اللہ کریں۔ جی، اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا کریں؟ بسم اللہ، میں نے اپنے اندرونی جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، مطلب یہ کہ اگر آپ کا اطمینان ہو گیا ہو تو اپنے کیس کی تفصیلات سے مجھے آگاہ کریں۔ میں نے بات ختم کر کے سوالیہ نظر سے اس عجیب و غریب اور خبتی شخص کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں گھما کر میرے آفس کے در و دیوار کو ایسے تکنے لگا جیسے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہاں بیٹھ کر بات کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ان کھڑکیوں اور دیواروں میں دروازے کے کان تو نہیں جو اس کی رازدارانہ باتوں کو سن کر کہیں اور کسی کے سامنے اگل نہ دیں۔ میرا کیس عام لوگوں کے کیس سے خاصا مختلف ہے، آپ اسے ایک پیچیدہ کیس کہہ سکتے ہیں۔ وہ بات کا آغاز کرتے ہوئے بولا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں تاکہ بعد میں مجھے کوئی بات دہرانا نہ پڑے۔ اس طرح آپ کے لیے خاصی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اس کے ذریعے مشورے پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے رف پیڈ کو اپنے قریب کھسکا لیا اور قلم کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے سوالیہ نظر سے اپنے اسپیشل کلائنٹ کی جانب دیکھا اور کہا، جی ارشاد۔ آپ کو میری ہر بات بڑی توجہ اور غور سے سننا ہوگی۔ اصل میں مسئلہ ایک گاڑی کا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، گاڑی؟ جی گاڑی، میرا مطلب ہے کار۔ وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی کار کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کوئی ایکسیڈنٹ یا چوری وغیرہ کا معاملہ ہے؟ کار ایکسیڈنٹ اور چوری تو بہت معمولی بات ہے جناب، وہ دونوں ہاتھوں کو عجیب سے انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، میرا معاملہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ میں نے کہا ہے نا، یہ بہت ہی پیچیدہ کیس ہے وکیل صاحب۔ ٹھیک ہے، میں نے ذرائع بحث میں وقت برباد کرنے کے بجائے گیند کو اس جھکی آدمی کی کورٹ میں پھینکتے ہوئے معتدل انداز میں کہا،
تو اپنی کس کار کے بارے میں بتا رہے تھے آپ؟ جی ہاں، کار۔ وہ تائیدی انداز میں آنکھوں کو جنش دیتے ہوئے بولا، 1 سال پہلے ہم نے قسطوں پر ایک کار خریدی تھی۔ وہ سفید رنگ کی ایک نئی کار تھی۔ خیر، اب تو کسی بھی قیمت پر اسے نیا نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ اس عرصے کے دوران میں وہ بہت کم روڈ پر نکالی گئی ہے، لیکن جناب، نئی کار تو نئی ہی ہوتی ہے نا؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ اپنی کار کی کتھا کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرے پاس اس کار کے تمام کاغذات بھی ہیں، بلکہ کار کی فائل میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اس نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے تھیلے کو تھپ تھپایا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں یہ فائل آپ کو بھی دکھاؤں گا، پھر آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ تھیلے یعنی بیگ کو تھپ تھپا کر اس نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ متذکرہ بالا فائل اس تھیلے کے اندر موجود ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اس کے بولنے کا منتظر رہا تو شاید آج کسی اور کلائنٹ کی باری ہی نہ آئے، اور جس رفتار اور انداز میں اپنی کہانی سنا رہا تھا، اس میں کام کی باتیں کم اور غیر ضروری معاملات کچھ زیادہ ہی دخیل ہو رہے تھے۔ لہٰذا میں نے اسے اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، تو آپ نے 1 سال پہلے کوئی نئی کار قسطوں پر خریدی تھی؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے جلدی سے پوچھ لیا، کمپنی کا نام؟ کمپنی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ آپ کس کمپنی کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ میں نے اس کمپنی کا نام پوچھا ہے جس سے آپ نے قسطوں پر وہ گاڑی خریدی تھی۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی۔ اوہ اچھا، وہ سکھ کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں سمجھا آپ کار کی کمپنی کا نام جاننا چاہتے ہیں۔ آخری جملہ اس اللہ کے بندے نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے گاڑی کا میک یا اس کی کمپنی کا نام پوچھنا کوئی اچنبھے کی بات ہو۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دونوں کا ہی نام بتا دیں تو اچھا ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو۔ نہیں جناب، کوئی حرج نہیں، آپ تو ویسے بھی میرے وکیل ہیں، آپ سے کوئی بھی بات چھپانا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ کمال مہربانی سے بولا، تو جناب، گاڑی تو سوزوکی سوئفٹ ہے اور قسطوں والی اس کمپنی کا نام ہے شاہین ٹریڈنگ کمپنی۔ میں سارے کاغذات ساتھ لایا ہوں، آپ انہیں غور سے دیکھیں گے تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ ابھی تک کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا تھا۔ جو شخص گزشتہ 10 منٹ سے بیٹھا انڈ کا شنڈ بولے جا رہا تھا، اور میں ابھی تک یہ نہیں جان سکا تھا کہ اسے اپنی قسطوں والی کار کے لیے ایک وکیل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی۔ آپ کی اس کار کے سلسلے میں کیا خدمات انجام دے سکتا ہوں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ بات ذرا لمبی ہے جناب، وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، لیکن آپ کے قیمتی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں اسے مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت نوازش ہے آپ کی، میں نے تہ دل سے کہا۔ میں نے بلکہ ہم نے یہ سوزوکی سوئفٹ کار جس کمپنی سے لی تھی، اس کے مالک کا نام اشفاق بخاری ہے، وہ وضاحت کرنے والے انداز میں بولا۔ کمپنی کا تو اب نام ہی باقی رہ گیا ہے، وجود تو کہیں نظر نہیں آتا۔ بات کرتے کرتے اچانک بولا تو میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کمپنی کا وجود کہیں نظر نہیں آتا، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ شاہین ٹریڈنگ کمپنی اب لگ بھگ ختم ہی ہو چکی ہے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے قسطوں پر چیزوں کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں برساتی کھمبوں کی مانند نکل آئی تھیں۔ اخبارات میں ہر طرف انہی کمپنیوں کے اشتہارات دیکھنے کو ملتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے بہت سی کمپنیاں منظر عام سے غائب ہو گئیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے گھر والوں کو منع کیا تھا کہ وہ قسطوں کے چکر میں نہ پڑیں، مگر کسی نے میرے مشورے پر کان نہیں دھرے اور خواہ مخواہ ایک مصیبت مول لے لی۔ ہم نے کمپنی کو 20,000 روپے ایڈوانس منی کے طور پر دیے تاکہ باقی کی رقم 3,000 ماہانہ قسط کی صورت میں ادا کر سکیں۔ ہم نہایت پابندی کے ساتھ 6 ماہ تک قسطیں ادا کرتے رہے، لیکن پھر ایک نیا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایسے انداز سے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں سوال کروں، کون سا معاملہ؟ میں نے فوراً اس کی خواہش پوری کر دی۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیسا نیا معاملہ؟ یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ بے اعتنائی سے بولا، لیکن چونکہ اس کہانی کا تعلق بھی شاہین ٹریڈنگ کمپنی کے مالک اشفاق سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے آپ کے علم میں
لانا ضروری ہے۔ یا اللہ خیر، میں نے دل ہی دل میں کہا اور سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اشفاق بخاری نے بخاری انویسٹرز کے نام سے ایک اور کمپنی بھی کھول رکھی تھی، بلکہ اس کا آفس اب بھی موجود ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس نوعیت کی کھمبی مارکہ کمپنیاں جب ایک ایک کر کے منظر عام سے ہٹنے لگیں تو مجھے بھی فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ ہم نے بخاری انویسٹرز میں 85,000 روپے لگا رکھے تھے۔ اس کے نئے انکشاف نے مجھے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا، اور میں قلم کو پیٹ پر رکھ کر سوالیہ نظر سے اپنے انوکھے کلائنٹ کو دیکھنے لگا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب کھمبی مارکہ کمپنیوں کے مالکان غائب ہونے لگے تو ہم نے جا کر بخاری صاحب کو پکڑ لیا۔ انہوں نے الٹا ہم پر غصہ کیا کہ وہ دوسروں کی طرح فراڈیے نہیں ہیں جو لوگوں کی رقمیں کھا کر کہیں غائب ہو جائیں۔ ہم نے ان سے بحث مناسب نہ سمجھی اور بڑے ادب سے کہا کہ ہم انہیں بے ایمان نہیں سمجھتے، بس بات یہ ہے کہ ہمیں رقم کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اپنی رقم نکلوانا چاہتے ہیں۔ اس پر پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ انہوں نے ہمارے چکر لگوانا شروع کر دیے اور وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، کبھی کہیں صبح آؤ، کبھی شام، کبھی کل، کبھی پرسوں۔ جب ہم نے دیکھا کہ وہ انویسٹ کی رقم 85,000 روپے واپس کرنے میں حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں اور یہ کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، تو ہم نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ بخاری صاحب، ہم واحد سافٹ کار کی مد میں آپ کو اب تک 38,000 روپے ادا کر چکے ہیں۔ ہمارے انویسٹ والے 85,000 میں سے آپ گاڑی کی باقی قیمت کاٹ کر جو بچے وہ ہمیں دے دیں۔ اللہ خیر صلاح۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ انہوں نے ہماری بات مان لی۔ اس نے جواب دیا، اس طرح ہماری رقم 85,000 میں سے گاڑی کی باقی رقم کاٹ کر ہمیں رقم کی ادائیگی کی رسید بنا دی۔ کچی یا پکی؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کچی۔ میں نے کہا، گاڑی کے کاغذات؟ بخاری صاحب نے کاغذات ہمیں نہیں دیے، اس نے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، جب آپ گاڑی کی پوری قیمت ادا کر چکے تو پھر انہوں نے کاغذات آپ کو کیوں نہیں دیے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، گاڑی کی رجسٹریشن شاہین ٹریڈنگ کمپنی کے نام تھی، جو ہائپر چیز کے اصول کے مطابق گاڑی کی پوری قسطیں ادا ہونے کے بعد ہمارے نام ہونا تھی۔ بخاری صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ چند روز میں گاڑی ہمارے نام ٹرانسفر کرا دیں گے، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے پوچھ لیا، جب آپ لوگوں کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ یکمشت ادائیگی کر کے آپ وہ گاڑی خرید سکتے تھے، تو پھر قسطوں پر گاڑی نکلوانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ انسان کی فطرت میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ لالچ کا عنصر بھی شامل ہے۔ ہم بھی لالچ میں آ گئے تھے۔ ہمیں بخاری صاحب 85,000 کی رقم پر اتنا پروفٹ دے رہے تھے کہ ہم گاڑی والی 3,000 کی قسط ادا کرنے کے بعد بھی کچھ رقم بچا لیتے تھے۔ گھر والے اس لالچ میں آ گئے کہ ایک ہاتھ سے 85,000 کا پروفٹ وصول کر لیں گے اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کی قسط ادا کر دیں گے۔ نہ صرف قسط ادا ہو جائے گی بلکہ تھوڑی بہت رقم ایکسٹرا بھی مل جائے گی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد گاڑی کی قسطیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری اصل رقم یعنی انویسٹمنٹ والے 85,000 اپنی جگہ پر جو کہ تو پڑے رہیں گے، اور گاڑی ایک طرح سے ہمیں صرف 20,000 میں مل جائے گی، وہی 20,000 جو ہم نے گاڑی کی مد میں شاہین ٹریڈنگ کمپنی کو ایڈوانس پیمنٹ کی تھی۔ آئیڈیا تو ٹھیک ہی تھا، مگر لالچ کی وجہ سے برائی گلے پڑ گئی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ برائی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں جناب، وہ دید دے گھماتے ہوئے بولا۔ اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ یہ بلا ایسے ہمارے گلے پڑی کہ اب تک بھگت رہے ہیں، اس خوف سے کہ وہ پٹری سے اتر کر کوئی نئی داستان نہ شروع کر دے۔ میں نے اسے یاد دلانا بہت ضروری سمجھا۔ بخاری صاحب نے جو چند روز میں گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر کرانے کا وعدہ کیا تھا، میں نے کہا، کیا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ اگر انہوں نے وعدہ پورا کیا ہوتا تو آج میں کسی وکیل کے سامنے بیٹھ کر اپنی ببتہ نہ سنا رہا ہوتا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، انہوں نے تو ہماری باقی ماندہ رقم بھی نہیں دی تھی۔ اس کی ادائیگی کا وعدہ بھی گاڑی کے ٹرانسفر کے ساتھ ہی تھا۔ ہم صبح شام بخاری صاحب کے دفتر کے چکر لگاتے رہے،
مگر وہاں کی صورتحال روز بروز بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بخاری صاحب کا بزنس تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا تھا۔ اس چکر میں کوئی اکیلے ہم ہی نہیں پھنسے ہوئے تھے، اور بھی بہت سے لوگ پھیرے لگا رہے تھے۔ ان میں کچھ تو قسطوں کی گاڑیوں والے تھے، جبکہ اکثریت ان افراد کی تھی جنہوں نے بخاری انویسٹرز میں بڑی بڑی رقمیں لگا رکھی تھیں۔ ہر روز وہاں کوئی جھگڑا پھڈا ہو جاتا تھا۔ بخاری صاحب بھی دفتر سے غائب رہنے لگے تھے۔ ایک روز بخاری صاحب ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس دن آفس میں بڑی ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔ چند جوشیلے افراد بخاری صاحب کو اغوا کر کے لے گئے۔ دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی اور بخاری صاحب کے ساتھ ہی دفتر کا سارا کاغذی ریکارڈ بھی لے گئے۔ ان کاغذات میں ان تمام گاڑیوں کے ڈاکومنٹس بھی تھے جو لوگوں نے ہائر پرچیز کے اصولوں پر شائن ٹریڈنگ کمپنی سے قسطوں پر خریدی تھی، اور ہماری گاڑی کے کاغذات بھی انہی کاغذات میں شامل تھے۔ اوہ، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا جی، وہ افسردہ سے لہجے میں بولا۔ اشفاق بخاری کو تو میری نظر کے سامنے چند مشتعل افراد اٹھا لے گئے تھے۔ دفتر کے دیگر اسٹاف کو بھی انہوں نے زور کوب کیا تھا، لہٰذا اگلے روز سے دفتر پر تالے پڑ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا اشارہ خاص طور پر آپ کی طرف ہے، ہم صبر کر کے بیٹھ گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ اتنا اطمینان تو تھا کہ جو واحد سافٹ ہم نے شاہین ٹریڈنگ کمپنی سے قسطوں پر خریدی تھی وہ کم از کم ہمارے گھر میں ہماری نظروں کے سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ مگر ایک روز یہ اطمینان بھی غارت ہو کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ کار کسی نے چرا لی؟ وکیل صاحب، اگر وہ گاڑی ہمارے گھر سے چوری ہو جاتی تو شاید ہم اتنے پریشان نہ ہوتے جتنے اس وقت ہیں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس صورت میں کسی قانون داں کے پاس نہیں بلکہ سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر اس گاڑی کی چوری کی رپورٹ درج کراتا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ابتدا میں وہ شخص مجھے خپتی لگا تھا، باتیں تو وہ اب بھی اسی انداز میں کر رہا تھا، تاہم صاف گوئی یہ ہے کہ مجھے اب اس کی داستان غم میں خاصی دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک بات کا مجھے ابتدا ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اشفاق بخاری نام کا کردار کوئی بہت ہی بڑا دھوکے باز اور فراڈ شخص تھا۔ میں نے انویسٹمنٹ کمپنیوں کے کئی کارنامے سن اور دیکھ رکھے تھے۔ ان دنوں بہت زیادہ پروفٹ کے لالچ میں لوگوں کو گھیر گھار کر انویسٹمنٹ کی طرف راغب کیا جا رہا تھا۔ بعض عاقبت نا اندیش قسم کے لوگوں نے تو اپنے گھر اور طلائی زیورات بیچ کر ان کمپنیوں میں لگا دیے تھے۔ رنگ برنگ کے چال بجھا کر بیٹھی ہوئی یہ انویسٹمنٹ کمپنیاں ماہانہ 5% تک پروفٹ دے رہی تھیں، یعنی 1 لاکھ ان کے پاس رکھواؤ اور ہر ماہ اس رقم پر 5,000 پروفٹ حاصل کرتے رہو۔ لوگ تو یہ سوچ کر اس سنہری جال میں پھنس رہے تھے کہ 20 مہینے میں 1 لاکھ روپے پروفٹ کما لیں گے اور ان کے 1 لاکھ بھی اپنی جگہ محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک ہائی پروفٹ مارجن تھا جو دل میں گدگدی کو جگاتا تھا کہ جیب اور گھر میں جو بھی رکھا ہے وہ ان کمپنیوں میں انویسٹ کر ڈالو۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان سنہری کمپنیوں کی کلئی کھل گئی اور لوگ سر پر بازو رکھ کر اور دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ 2-4 ماہ تک باقاعدگی سے پروفٹ دینے کے بعد کمپنی اچانک غائب ہو جاتی تھی۔ پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی انہی کالے ناگوں کا ڈسا ہوا تھا۔ یہاں پر میں بار بار پروفٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ لفظ میں نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ انویسٹمنٹ کمپنیوں نے معصوم اور سادہ لوگ بالفاظ دیگر بے وقوف قسم کے لوگوں کو اپنے دام میں لانے کے لیے اس لفظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ میں نے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سرجن بھی کتے کا آپریشن کر کے اسے بکری نہیں بنا سکتا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ پروفٹ در حقیقت سود تھا۔ انگلش الفاظ سے دھوکہ کھانے والے تسلیم کریں یا نہ کریں، ان کی مرضی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایمان اس بات پر بہت پختہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کا کاروبار کرنے والوں کی سختی سے مذمت کی ہے، بلکہ خود کو ایسے لوگوں کا دشمن قرار دیا ہے۔ میں نے آج تک سود کے کاروبار میں ملوث کسی شخص کو خوش اور مطمئن نہیں دیکھا۔ جس کا دشمن خدا ہو وہ بھلا کیسے پنپ سکتا ہے؟ ہونا کیا تھا جناب، ہم ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے۔
وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا۔ ایک روز صبح ہی صبح 2 افراد ہمارے گھر پہنچے۔ میرے چھوٹے بھائی نے گیٹ کھولا تو سامنے 2 اجنبی افراد کھڑے دیکھ کر چونکا اور پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک پست قامت، بھاری بھرکم اور کرک چہرے والا تھا۔ اس نے اپنے جسامت کی مناسبت سے ہی کنگ سائز کی مونچھیں بھی رکھ چھوڑی تھیں۔ صورت سے وہ کوئی غنڈہ اور پھڈے باز شخص دکھائی دیتا تھا، بلکہ اس کا ساتھی دبلا پتلا اور دراز قامت تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی سی لکیر نما مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، تاہم اس کے چہرے اور آنکھوں سے بھی جو تاثر جھلکتا تھا وہ کسی امن پسند شخص اور شریف النفس انسان کا ہرگز نہیں تھا۔ میرے چھوٹے بھائی عابد باری کے مطابق وہ دونوں خطرناک موڈ میں دکھائی دیتے تھے۔ ہم اپنے بارے میں تو بعد میں بتائیں گے، مچھل اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا اور پوچھا، اس گھر میں کون رہتا ہے؟ ظاہر ہے یہ ہمارا گھر ہے تو ہم ہی یہاں رہتے ہیں، عابد باری نے جواب دیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ہمیں اپنی گاڑی سے ملنا ہے، دراز قامت شخص نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ گاڑی سے ملنا ہے؟ عابد باری نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم سفید رنگ کی سوئفٹ کار کی بات کر رہے ہیں، پست قامت گھراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ ہماری گاڑی پچھلے دنوں چوری ہو گئی تھی، لیکن آپ کی چوری ہونے والی گاڑی سے ہمارا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے بھائی، دراز قامت شخص نے عابد باری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرے چھوٹے بھائی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ ہم کیا آپ کی گاڑیاں چرانے والے لگتے ہیں؟ دراز قامت نے میرے بھائی کی بات سننے کے بعد ذو معنی انداز میں اپنے ہٹے کٹے ساتھی کی طرف دیکھا اور بولا، یار اس نوجوان کا دماغ تو خاصا گرم ہے، لگتا ہے گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ پست قامت گینڈے نے سمجھانے والے انداز میں عابد باری سے کہا، دماغ کی گرمی انسان کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتی ہے، اور تم تو اوپر سے زبان دراز بھی ہو۔ تو عابد باری کے غصے میں اضافہ ہو گیا، تو یہ کہ تمہارا رویہ تمہیں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے۔ پست قامت مچھل پھنکارا، ہم ایسے ہی منہ اٹھا کر تمہارے دروازے پر نہیں چلے آئے، ہمارے پاس پکی اطلاع ہے کہ جس گاڑی کی ہمیں تلاش ہے وہ اس وقت تمہارے گھر کے اندر کھڑی ہے۔ کھڑی ہے یا نہیں؟ کھڑی ہے، مگر وہ ہماری اپنی گاڑی ہے، عابد باری نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ہم نے اسے کہیں سے چرایا نہیں بلکہ رقم دے کر خریدا ہے۔ گیٹ پر یہ بحث و مباحثہ چل ہی رہا تھا کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ اصل میں علیہ صبح ان لوگوں نے جب ہمارے دروازے کی گھنٹی بجائی تو اس کی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے خالد باری نے اس قصے دلچسپ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ عابد دروازہ کھولنے گیا تھا، چنانچہ جب 5 منٹ تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تو مجھے گہری تشویش نے گھیر لیا، اور میں یہ دیکھنے گیٹ پر چلا آیا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میری شکل بڑی حد تک اپنے بھائی عابد باری سے ملتی جلتی ہے۔ پست قامت نے باغور مجھے دیکھا اور بولا، تم دونوں مجھے سگے بھائی لگتے ہو۔ لگتے ہو کیا مطلب ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں باری باری ان دونوں غنڈہ صورت اجنبی افراد کی طرف دیکھا اور بولا، ہم حقیقت میں سگے بھائی ہیں، مگر آپ کون ہو؟ کیا زہرا بیگم اس گھر میں رہتی ہیں؟ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے الٹا مجھ سے ہی پوچھ لیا۔ اس کے استفسار پر مجھے غصہ تو بہت آیا، تاہم صورت حال کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں نے قدر تحمل آمیز لہجے میں کہا، ہاں زہرا بیگم ہماری والدہ کا نام ہے اور ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہیں، مگر آپ کون لوگ ہو اور ہماری والدہ کے بارے میں یہ صبح صبح کس قسم کی پوچھ گچھ کرتے پھر رہے ہو؟ ان دونوں میں سے کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عابد باری نے مختصر الفاظ میں مجھے سچویشن سے آگاہ کیا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر تو میرا دماغ الٹ ہی گیا۔ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، آپ لوگوں کو کوئی شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو ہماری گاڑی کے بارے میں غلط اطلاع دی ہے۔ اندر جو سفید سوزوکی سوئفٹ کھڑی ہے وہ ہماری ذاتی ملکیت ہے۔ دراز قامت شخص نے اپنے ساتھی کے جانب دیکھتے ہوئے کہا، یار شہبازی، یہ بھائی تو کچھ زیادہ ہی سیاںا لگتا ہے، میرا خیال ہے یہ لوگ شرافت سے نہیں مانیں گے۔ کاکا، پست قامت نے سنگین مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر شرافت کی زبان ان کی سمجھ میں نہ آئے گی تو خود ہی پچھتائیں گے، بہرحال ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ان دونوں غنڈہ صورت افراد کی باہمی گفتگو سے کسی گہری سازش کی بو محسوس ہوئی تو میں نے درشت لہجے میں کہا، یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی تک تو ہم نے کوئی بکواس نہیں کی،
پست قامت شہبازی نے بڑی رسان سے کہا، اور تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بکواس پر مجبور نہ کرو۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی جیب میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر اسے کھولتے ہوئے بولا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے۔ میں الجھن زدہ انداز میں ان کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھنے لگا۔ اس نے مذکورہ کاغذ کھول کر میری جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا اسی نمبر کی گاڑی تمہارے گھر کے اندر کھڑی ہے؟ میں نے وہ نمبر دیکھا تو چونک اٹھا۔ کاغذ پر مارکر کی مدد سے جو نمبر لکھا گیا تھا وہ ہماری سفید سوئفٹ کا نمبر تھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل یہ اسی گاڑی کا نمبر ہے جو اندر کھڑی ہے، مگر یہ ہماری گاڑی ہے۔ اگر یہ گاڑی تمہاری ہے تو پھر تمہارے پاس اس گاڑی کی ملکیت کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہوگا۔ شہبازی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دراز قامت کاکا نے بھی پوچھ لیا، مثلاً گاڑی کے رجسٹریشن وغیرہ کے کاغذات۔ جب سے میں گیٹ پر پہنچا تھا عابد باری چپ چاپ ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی ساری گفتگو مجھ سے ہی ہو رہی تھی۔ ان کے استفسارات کے جواب میں نے مستقیم انداز میں کہا، ہاں ہیں ہمارے پاس اس گاڑی کے مکمل کاغذات۔ میرے جواب پر شہبازی اور کاکا نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور کاکا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، پھر تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ آپ وہ کاغذ لا کر ہمیں دکھا دو، بات ادھر ہی ختم ہو جائے گی اور ہم چپ چاپ واپس چلے جائیں گے۔ انسان اندر سے کسی بھی حوالے سے کمزور ہو تو یہ کمزوری اور ضعف اس کے چہرے سے بھی چغلی کھاتا ہے اور اس کے رویے سے بھی چھلکتا ہے، جو اسرار بن کر اس کے اندر سے بھی ٹپکتا ہے۔ ان لمحات میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ظاہر ہے سفید سوئفٹ کے حوالے سے ایسے کوئی ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود نہیں تھے جن کی مدد سے ہم اس پر حق ملکیت جتا سکیں۔ اس بے بسی نے میرے جواب میں برہمی بھر دی اور میں نے کہا، میں تمہیں اپنی گاڑی کے کاغذات کیوں دکھاؤں؟ تم لوگوں کا اس گاڑی سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے، وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ ہم اس گاڑی کے مالک ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ گاڑی چوری ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے اس کا سراغ لگا کر ہم تمہارے گھر تک پہنچے ہیں۔ ہماری گاڑی تمہارے گھر کے اندر کھڑی ہے، ہم تو اسے لے کر ہی جائیں گے۔ لیکن میری الجھن جھنجھلاہٹ میں بدل گئی۔ تم لوگوں کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ بہت ہی پکا اور دستاویزی ثبوت ہے، کاکا عجیب سے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہبازی یہ لوگ ثبوت دیکھے بغیر ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ان دونوں بھائیوں کو سفید سوئفٹ کے ڈاکومنٹس دکھا دو۔ شہبازی نے کاکا کے اشارے پر اپنی جیب سے رجسٹریشن بک نکالتے ہوئے بڑے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نہیں دکھاتے تو چلو ہم ہی دکھا دیتے ہیں۔ پھر اس نے رجسٹریشن بک میری طرف بڑھاتے ہوئے اشارہ کیا، لو اچھی طرح دیکھ لو، اپنی تسلی کر لو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے کھول کر اچھی طرح رجسٹریشن بک کا معائنہ کیا۔ وہ انہی کی گاڑی کی رجسٹریشن بک تھی۔ انجن نمبر، چیسس نمبر وغیرہ سب درست، سب گاڑی کا نمبر بھی درست تھا۔ میں مخمصے میں پڑ گیا۔ یہ بات بھی الجھا دینے والی تھی، جو گاڑی ہم نے شاہین ٹریڈنگ کمپنی سے قسطوں پر خریدی تھی، اس کی ملکیت کے کاغذات ان لوگوں کے پاس تھے۔ مجھے تذبذب کا شکار دیکھ کر کاکا نے کہا، کن سوچوں میں گم ہو گئے بھائی؟ اگر رجسٹریشن بک سے تمہاری تسلی ہو گئی تو وہ گاڑی ہمارے حوالے کر دو جو اندر کھڑی ہے۔ بات خاموشی سے یہیں ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم پولیس کو لے کر آئیں گے، اور ہماری پولیس کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے بڑے مضحکہ خیز انداز میں آنکھ ماری، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ گاڑی تو وہ ہمیں دلائیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی تم دونوں بھائیوں کو کار چوری کے الزام میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور ادھر حوالات میں وہ لوگ اور گاڑیوں کے جھوٹے کیس میں تمہاری ایسی خاطرداری کریں گے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور جب لات جوتا کھلانے کے بعد بھی پولیس مبین لاتعداد گاڑیاں تمہارے اندر سے برآمد نہیں کرا سکے گی تو یہی سمجھ لیا جائے گا کہ تم نے وہ تمام کی تمام گاڑیاں کسی دوسرے شہر اسمگلنگ کر دی ہیں۔ اس طرح تم تھانے میں گزرنے والی ایک دو راتوں میں ہی کار چور سے اسمگلر کے رتبے پر فائز ہو جاؤ گے، اور باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں دیواروں کے پیچھے گزرے گی تم دونوں بھائیوں کی۔ کیا سمجھے؟ اس دبلے پتلے دراز قامت کاکا نے ہمارے مستقبل قریب اور مستقبل بعید کا جو رنگین اور سنگین نقشہ کھینچا تھا وہ بدن ترتھری طاری کرنے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں چکرا کر رہ گیا، پھر قدرے سنبھلنے ہوئے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ ان کاغذات کی تیاری میں کسی کلرک سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیسی غلطی؟ شہبازی نے گھور کر مجھے دیکھا۔ اس میں رجسٹریشن بک کے دیگر مندرجات تو درست ہیں، مگر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
گاڑی کے نمبر کی جگہ ہماری گاڑی کا نمبر لکھ دیا گیا ہے اور یقیناً کسی کلرک کی یہی غلطی ہے۔ بھائی، بات صرف گاڑی کے نمبر پلیٹ تک محدود نہیں ہے، شہبازی برہمی سے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ گاڑی کا انجن نمبر اور چیسس نمبر بھی وہی ہے جو اس بک میں درج ہے۔ شہبازی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں باخور رجسٹریشن بک میں یہ چیزیں چیک کر چکا تھا اور سردست میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک اور زاویے سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے بھائی صاحب، اندر جو سفید سوئفٹ کھڑی ہے وہ ہم نے شائن ٹریڈنگ کمپنی سے قسطوں پر خریدی تھی۔ پچھلے ماہ ہی اس کی ادائیگی مکمل ہوئی ہے۔ یہ گاڑی گزشتہ 5-6 ماہ سے ہمارے قبضے میں ہے۔ بھائی، اگر تم سچے ہو تو اس گاڑی کے کاغذات لا کر ہمیں دکھا دو، کاکا نے بدتمیزی کا اندازہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آخر تم لوگوں نے رجسٹریشن بک حاصل کیے بغیر تو مکمل ادائیگی نہیں کی ہوگی۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ جناب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے یہ سفید سوئفٹ شاہین ٹریڈنگ کمپنی سے خریدی ہے۔ اس کمپنی کا مالک میں اشفاق بخاری صاحب کی ایک انویسٹمنٹ کمپنی بھی ہے جس کا نام بخاری انویسٹرز ہے۔ ہم نے 6 ماہ پہلے گاڑی کا قبضہ تو حاصل کر لیا تھا اور یہ ہمارے استعمال میں آ گئی تھی، لیکن اس کی رجسٹریشن بک تیار ہونے سے پہلے ہی ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا تھا۔ کاکا قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، کیسا واقعہ؟ کچھ لوگوں نے بخاری صاحب کو اغوا کر لیا تھا، میں نے بتایا۔ وہ بخاری صاحب کے ساتھ ہی دفتر کا سارا ریکارڈ بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہی کاغذات کے اندر ہماری گاڑی کی رجسٹریشن بک بھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پاس اس گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں، کاکا نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اور ہمارے پاس ہیں۔ شہبازی کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لہٰذا جس کے پاس گاڑی کی ملکیت کے کاغذات ہوں گے، یہ گاڑی اسی کی ملکیت کہلائے گی۔ تم شرافت سے گاڑی ہمارے حوالے کر دو تو اچھا ہے، ورنہ یہ کام ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ تو تم لوگوں کو ہمارے تیور دیکھ کر ہی ہو گیا ہوگا۔ دیکھیے، آپ لوگ جلدی نہ کریں، میں نے بات بنانے کی غرض سے کہا۔ بخاری صاحب کو بدماشوں کی کیس سے واپس آ جانے دیں، میں خود آپ لوگوں کو لے کر ان کے پاس جاؤں گا۔ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ گاڑی میں نے اس کی ٹریننگ کمپنی سے خریدی تھی۔ پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ بخاری بدماشوں کی قید میں ہے؟ کاکا مجھے تیز نظر گھورتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا۔ انہیں غنڈے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ کاکا نے معنی خیز انداز میں شہبازی سے کہا، یار شہبازی، یہ بندہ ہمیں ڈاکو اور بدماش کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے حیرت بھری نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ میں تو ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بخاری صاحب کو اغوا کر کر لے گئے تھے۔ بخاری کو کسی نے اغوا نہیں کیا بھائی، اور نہ ہی ہم غنڈے اور بدماش ہیں، شہبازی غصیلے لہجے میں بولا۔ یہ حساب کتاب کا معاملہ ہے، 10 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے تم ہی لوگوں نے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے اشفاق بخاری کو اغوا کیا ہے، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم خواہ مخواہ بحث میں پڑھ کر معاملے کو الجھا رہے ہو، شہبازی نے اپنے پہلو کو تھپتھپاتے ہوئے درشتی سے کہا۔ بخاری کو فی الحال جہنم میں ڈالو اور وہ گاڑی ہمارے حوالے کر دو جو اندر کھڑی ہے۔ شہبازی نے اپنے جس پہلو کو دانستہ تھپتھپایا تھا وہاں مجھے ایک واضح ابھار نظر آیا۔ ایسا ہی ایک ابھار کاکا کے پہلو میں بھی تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان کے لباس کے نیچے آتش ہتھیار موجود تھے۔ شہبازی کا پہلو کو تھپتھپانا ایک طرح کی خطرناک دھمکی تھی۔ اگر ہم نے اس کے مطالبے پر منو عمل نہ کیا تو وہ کوئی بھی سنگین قدم اٹھا سکتے تھے۔ دونوں کی باہمی گفتگو سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اشفاق بخاری کو اغوا کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ شہبازی نے 10 لاکھ کی بھاری رقم کا بھی ذکر کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے بخاری انویسٹرز میں 10 لاکھ روپے لگا رکھے ہوں گے۔ بخاری کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی رقم پوری کرنے کے لیے وہ اغوا والی ہنگامی کارروائی کی تھی۔ بخاری صاحب کے اغوا کے ساتھ ہی وہ تمام دفتر ریکارڈ بھی اٹھا لے گئے تھے، جن میں قسطوں پر فروخت کی جانے والی گاڑیوں کے کاغذات بھی تھے۔ علاوہ ازیں اغوا کاروں نے آفس میں موجودہ کیش پر بھی ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ حالات کی نزاکت اور دیکھتے ہوئے میں نے ان کے ساتھ الجھنا مناسب نہ سمجھا اور مصلحت آمیز لہجے میں کہا، بھائی صاحب، بخاری صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے اس سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ میری بات کا یقین کر لیں، ہم نے اس گاڑی کی پوری قیمت ادا کی ہے، لہٰذا یہ ہماری ملکیت ہے۔ یہ بات تم پہلے بھی 2-3 مرتبہ دہرا چکے ہو، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ اگر تم لوگوں نے گاڑی کی پوری قیمت ادا کر دی ہے تو اس ادائیگی کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ جب ہمارے درمیان گیٹ پر کھڑے کھڑے یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اندر سے امی کی آواز آئی۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کو پکارا تھا، عابد باہر کون آیا ہوا ہے اور خالد کہاں چلا گیا؟ تم لوگ باہر کیا کر رہے ہو؟
امی 1 منٹ میں آ رہا ہوں، عابد باری نے بآواز بلند کہا۔ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں نے عابد سے کہا، میں امی سے بات کر کے آتا ہوں۔ میرے اس دلچسپ کلائنٹ کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ اس گھر میں وہ دونوں بھائی اور ان کی والدہ زہرا بیگم رہتی تھیں۔ ان کے باپ مظفر باری کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ مظفر باری کے انتقال کے بعد گھر کا نظم و نسق زہرا بیگم ہی چلا رہی تھی۔ مذکورہ سزوکی سوئفٹ بھی زہرا بیگم کے نام پر ہی خریدی گئی تھی اور 85,000 روپے اسی کے نام پر بخاری انویسٹرز میں لگائے گئے تھے۔ خالد باری مجھے مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اندر جا کر امی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ یہ سب سنتے ہی پریشان ہو گئیں۔ امی کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی، انہیں سانس کا بہت پرانا مرض ہے۔ ابو کے انتقال کے بعد تو اس مرض میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ اب امی زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہیں۔ اور آپ کی امی نے اس ساری صورتحال پر کیا کہا؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سوال کر دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے خالد باری کو ذرا بھی ڈھیل دی تو وہ اپنی والدہ کی بیماری کی تفصیل میں گم ہو جائے گا اور اصل معاملہ جو کا تو رکھا رہ جائے گا۔ امی پریشان تو ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ خالد باری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، وہ رجسٹریشن بک کہاں ہے جس کی بنا پر یہ لوگ گاڑی کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی وہ بک تو اسی بندے کے پاس ہے، میں نے بتایا۔ تم نے اس رجسٹریشن بک کو دیکھا؟ امی نے سوال کیا۔ میں نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ بک میں ہماری گاڑی ہی کا نمبر درج ہے؟ امی نے پوچھا۔ جی امی، میں نے کہا، بک کے اندر انجن نمبر اور چیسس نمبر بھی درج ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ وہ نمبرز بھی اسی گاڑی کے ہیں جو ہمارے گھر میں کھڑی ہے؟ اس بندے کا تو یہی دعویٰ ہے امی۔ کل کو کوئی ہمارے دروازے پر آ کر دعویٰ کرے گا کہ یہ گھر اس کی ملکیت ہے تو تم آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لو گے؟ امی نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ اور یہ گھر اپنے مرحوم باپ کی آخری نشانی اس کے حوالے کر دو گے؟ بات آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی نہیں امی، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے گاڑی کا انجن اور چیسس نمبر کوئی زبانی یاد نہیں کر رکھا جو رجسٹریشن بک دیکھتے ہی تصدیق کر دیتا۔ تم نے تو محض گاڑی کے نمبر پلیٹ والا نمبر دیکھ کر ان کی بات مان لی۔ امی آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری جھنجھلاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں اس کی بات کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ گاڑی ہماری ہے، ہم نے شاہین ٹریڈنگ کمپنی سے قسطوں پر خریدی ہے۔ اس شخص سے تو مجھے پیشکش بھی کی تھی کہ میں اندر جا کر گاڑی کا انجن اور چیسس نمبر چیک کر کے اپنی تسلی کر لوں، لیکن جب میں نے اس کا کام کے لیے اس سے رجسٹریشن بک مانگی تو اس نے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا۔ کیسا مطالبہ؟ امی نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ بولا، میں کوئی الو کا پٹھا نہیں ہوں جو اپنی گاڑی کی رجسٹریشن بک تمہارے حوالے کر دوں۔ میں نے امی کو بتایا، اس بندے نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اندر چلوں گا۔ جب اس نے گھر کے اندر داخل ہونے کی بات کی تو مجھے شک ہوا کہ وہ کسی بہانے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں چونکہ ایسی اجازت نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، امی نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا۔ امی وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میں نے کہا۔ میں نے ان کے لباسوں کے نیچے اسلحے کی جھلک دیکھ لی ہے، اس لیے انہیں بلانے کی غلطی میں کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس کے رجسٹریشن بک کے اندر گاڑی کے مالک کا کیا نام لکھا ہوا ہے؟ امی نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ مرزا یاسر بیگ، میں نے جواب دیا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ گاڑی میرے نام پر خریدی گئی تھی؟ امی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اگرچہ اشفاق بخاری صاحب نے ہمیں گاڑی کے کاغذات نہیں دیے تھے اور گاڑی کی رجسٹریشن بک بھی انہی کے پاس تھی، مگر یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ گاڑی آپ ہی کے نام پر خریدی گئی تھی اور گاڑی کی قسطیں بھی ہم آپ ہی کے نام سے شاہین ٹریڈنگ کمپنی کو ادا کرتے رہے ہیں۔ بس تو پھر سمجھ لو یہ لوگ فراڈ ہیں، امی نے حتمی لہجے میں کہا۔ اگر ان کے پاس گاڑی کے اصلی کاغذ ہوتے تو وہاں میرا نام درج ہونا چاہیے تھا۔